जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। पीटीआई लमलेट ऐसे ना, ऐसे सीधा जैसे कारपेट नहीं बिछाया जाता, जैसे रेड कारपेट आज बिछाया था गुज़श्ता दिन, आज तो दूसरा दिन हो गया, डेट बदल गई। जैसे रेड कारपेट नहीं बिछाया था वजीर आजम चाइना के पाँव के नीचे, इस तरह से पाँव के नीचे ये कारपेट बन के ना लेट गई है। एहतजाज नाम की एक चीज थी इनके पास, जो इन्होंने आज करनी थी, उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है पीटीआई ने। सियाने बड़े बड़े लोग हैं यार, हम सियानों की बातों को नहीं मानते, समझते हैं लेकिन लेट जिवें मच्छी पत्थर चट के नहीं मोड़ दी, ये हालत है हमारी कि हम बहुत लेट समझते हैं सियानों की बातों को। सियाने कह गए हैं, वो एक मिसल है ना कि सियाने दा आख्या ते औले दा खादा, इनका बाद च पता लगता है। और सियाने कह गए कि विगड़िया तिगड़िया दा पीर है डंडा, डंडा पीर है विगड़िया तिगड़िया दा। जनरल फैसल नसीर की ड्यूटी लगी हुई है इस्लामाबाद में, डीसी सॉरी आईएसआई के नायब जो है ना जनरल फैसल नसीर, उनकी ड्यूटी लगी हुई है डीजीसी की कि इत्थे कोई किसी तरह की बकबकाहट ना होवे। हम अपने मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं, हमारे मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे मेहमान हमारे लिए हमारे माथे का झूमर है। हमने सजाया हुआ है पूरे इस्लामाबाद को, यहाँ लाइटिंग ही लाइटिंग है, यहाँ रोशनियाँ ही रोशनियाँ हैं, यहाँ खुशबुएँ हैं, यहाँ और ही तरह का समा है। और इस ईद के समय को कोई बदबूदार यूथिया आके डिस्टर्ब ना करे। और फिर जर्नैल का डंडा तो चलना था ना, डीजीसी का, वो चला है और लेट गई है पूरी की पूरी पीटीआई। ऐसे ना होश ठिकाने आ गया। लेकिन इसके अंदर छुपी हुई बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है, और ऐसी घिनौनी वारदातें हैं इसके पीछे, इस छुपन छुपाई के पीछे, इस लुकन मीटी के पीछे, कि किसी और ने आपको नहीं बताई होंगी, जो आज मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग में। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश छोटी सी कि यार, आपको पता है बिल्कुल नया चैनल बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह के 100 के करीब हमारे सब्सक्राइबर्स जो है वो हो गए। और अगर आप भी थोड़ी सी हिम्मत दिखा देना, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसकी बेल आइकॉन दबा लें। आज कह रहे होंगे कि सफ़ी बड़ा ढिला ढिला बोल रहा है, इसकी रीज़न है तबीयत नहीं है ठीक, लेकिन फिर भी उठ के आया हूँ कि अहम तरीन खबर है ये मेरे व्यूवर्स तक ज़रूर पहुँचे। इसलिए भाई स्पीड नहीं है आज, आज तेज़ तेज़ ना बोला जाएगा, ना बड़के मारी जाएंगी, ना मतलब आराम आराम से ना, और आराम आराम से ही आप बात सुने मेरी सारे दोस्त। रात का समय है और बिल्कुल पोले पोले ना, लेकिन घिनौनी वारदात जो है ना उसकी पूरी मैं कहानी आपके सामने रखूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसकी बेल आइकॉन दबा लें, ताकि मेरे हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हो सके तो अपने ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे मेरा व्लॉग जो है इसे शेयर कर दिया करें ताकि नए दोस्तों तक पहुंचे। अपने फेसबुक अकाउंट्स पे भी आप लगा सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। ये एहसान होगा, एहसान अजीम होगा मुझ पर कि अगर आप मेरे चैनल को मतलब खड़ा करने में मेरा साथ दें। सबसे पहले एक छोटी सी खबर है, बहुत बड़ी खबर, लेकिन बिल्कुल ही वो छोटी रह गई है। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो इस वक्त मेरे सामने जो टाइम है वो 2:04 हुए हैं। 2:04 तक अभी तक उस वो अलिफ बे नामी लड़की जो है ना, फर्स्ट ईयर की, पंजाब कॉलेज की, उसके पेरेंट्स सामने नहीं आए।
ابھی تک ان کا یہی کہنا ہے ان کے پیرنٹس کا کہ خدا دا نا جے ساڑی بچی نو بدنام نہ کرو. ہماری بچی جو ہے وہ اس کو چوٹ لگی ہے گھر پر ہی، بیڈ میں، ایک بیڈ سے دوسرے بیڈ تک جاتے ہوئے وہ بیڈ میں اس کا پاؤں پھنس گیا، جس کی وجہ سے اس کی پسلیوں پر بھی بڑا دباؤ آیا ہے اور اسے کھنچ پڑی ہے. اور پہلے اسے ایک اور ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے جہاں انہوں نے اسے کہا تھا اس کے پیرنٹس کو، ہاسپٹلس والوں نے، کہ اسے اتفاق ہاسپٹل لے جائیں، وہاں اس کا بہترین علاج ممکن ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ بچی مبینہ طور پر پیرالائز ہو رہی ہے، اس کو کوئی پرانا پرابلم ہے. اس کے پیرنٹس سامنے نہیں آئے اور وہ دہائی دے رہے ہیں کہ خدا کا نام ہے ہماری بچی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جس کو آپ نے سارا ڈرامہ بنایا ہوا ہے. اور یہاں یہ جو اس معاملے کو اچھالنے والے لوگ ہیں وہ خدا کا خوف کھائیں، ان کی بھی بچیاں ہیں. کیونکہ یہ پنجاب حکومت بھی اس حوالے سے سرگرم ہو گئی تھی، اور رانا وزیر تعلیم وہ کچھ زیادہ ہی رانا بن گیا، اسے جوش آ گیا. اس نے بھی کہا کہ یہ ہوا ہے اور یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور اس نے اس کو پنجاب کالج کی اس برانچ کو اس نے معطل بھی کیا ہے، سسپینڈ کیا ہے. اچھا، ہوا کچھ نہیں ہے. وہ ہمارے دوست ہیں عمران، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، بہت اچھے رپورٹر ہیں، وہ اس بیسمنٹ تک گئے جہاں کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، جو ہوا ہی نہیں ہے. اور اس بیسمنٹ میں اس نے دکھایا کہ یہ جو سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں نا بیسمنٹ میں، بیسمنٹ بیسیکلی گاڑیوں کی پارکنگ ہے، اور اس میں جو سیڑھیاں اترتی ہیں ان کے سامنے لگا ہوا ہے کیمرہ. لفٹ بھی آتی ہے وہاں، اور لفٹ کے سامنے بھی بالکل کیمرہ لگا ہوا ہے. اور وہاں چونکہ گاڑیوں کی وہ پارکنگ ہے، وہ سامنے اس نے دکھایا کہ یہ صوفے پڑے ہوئے ہیں، اس پر ڈرائیور جو ہیں گاڑیوں کے ڈرائیور وہ آ کر ریسٹ کرتے ہیں. اور ڈے ٹائم میں یہاں ڈرائیور جو ہیں 5-10 موجود رہتے ہیں، اور ان کے سامنے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس لڑکی کو کوئی سیکیورٹی گارڈ، کوئی آن نام کا سرگودے کا گارڈ جو ہے وہ لے گیا ہو بیسمنٹ میں اور لے جا کے اس نے اس کے ساتھ کسی طرح کا ریپ، بلکہ گینگ ریپ والا معاملہ کیا ہو. ابھی تک یہ جھوٹی خبر ہے. اور دوسری خبر اس حوالے سے یہ ہے کہ بھائی جان اس کے پیچھے بھی یوتھیاز ہیں. جو کچھ ہوا ہے لاہور میں گزشتہ روز، اس کے پیچھے بھی یوتھیاز ہیں، اور یوتھیاز یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سٹوڈنٹس کو آگے کر کے اتوں دی کسے حسینہ واجد نو بھجا دئیے. تے حسینہ واجد جڑی بیٹھی ہوئی ہے نا پنجاب دی وزیر اعلیٰ بن کے، وہ بڑی سمجھدار ہے. وہ جانتی ہے کہ انہاں نال کرنا کی ہے. آج سے ان کے ساتھ کچھ ہوگا، یہ میں اس حوالے سے آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. خبر وال آ جانے جی کہ کیویں نصیب پی ٹی آئی نے کہا، پہلے آپ وہ جانتے ہیں سارے کا سارا معاملہ، کہ وکلا کو ملایا جائے، عمران خان کی فیملی کو ملایا جائے. انہوں نے فیملی پھاڑ لی ہے، فیملی تے پھڑی گئی، دونوں بھیناں پھڑیاں گئیاں. یہ زیادتی ہے. ویسے مطلب خواتین کے ساتھ یہ روٹین ختم ہونی چاہیے. یہ عادت جو بن گئی نا، ہماری ہیبٹ بن گئی ایک طرح کی، کہ سیاسی مخالفین جو ہیں ان کی خواتین کو بھی کسی جھوٹے سچے کیس میں پکڑا اور ڈال دیا. مطلب کب تک یہ مریم نواز، فریال تالپور یا علیمہ خان اور اس کی بہن عظمیٰ خان کے ساتھ ہوتا رہے گا؟ نہیں ہونا چاہیے، سیدھی بات. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. خیر، وہ جو ایک بہن بچی ہوئی ہے جی، اس کی ملاقات کروائی جائے. خان مر رہا ہے، خان کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، خان جو ہے وہ تڑپ رہا ہے وہاں. خان دا حکا پانی بند کر دیتا گیا ہے، خان دی لائٹس بند کر دیتی گئی ہیں، خان دی کھڑکیاں بند کر دیتی ہیں. خان نو اندر مارنا ہے. یہ سچ ہے کہ اڈیالہ جیل سے
انا للہ و انا الیہ راجعون کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کل تو گوہر بٹ اور رضی دادا وغیرہ لگے ہوئے تھے کہ خان جیل فوت ہو گیا، لیکن یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی آوازیں آ رہی ہیں نا، یہ کسی اور طرف سے نہیں آ رہی، کوئی اور بندہ نہیں بول رہا ہے، یہ خان کے اندر سے آوازیں نکل رہی ہیں کہ وہ میری سازش، وہ میری فتنہ سازی، وہ میرا سوشل میڈیا، وہ میری ڈارک ویب سائٹس تک رسائی، وہ میری اسرائیل تک رسائی، وہ مجھ پر اتنی بھاری فنڈنگ اسرائیل کی اور دیگر یورپین ممالک کی اور کینیڈا کی، وہ ساری گئی کھوچ، میں ہو گیا ذلیل و خوار، اور انا للہ و انا الیہ راجعون اس سیاست تے جیڑی میری ہے، جیڑی پی ٹی آئی دی ہے، یہ آوازیں آ رہی ہیں اور سننے والے سن رہے ہیں، ہر کسی کے کان تک نہیں پہنچ سکتی۔ یوتھیاز جو ہے نا، عمرانڈوز، ان کے کان میں تو ان کی اپنی بدبو ان کے کانوں میں اتنی ہے کہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی، لیکن عام جو انسان ہے نا، جیتا جاگتا باشعور، اس ہر انسان کے کانوں میں یہ آواز پہنچ رہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خان کہہ رہا ہے، اپنے بارے خود کہہ رہا ہے۔ آ جاتے ہیں کہ کیوں کہہ رہا ہے۔ خان نے بڑی پلاننگ کی، وہ 126 دن کا دھرنا، وہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ، وہ مینار پاکستان میں ایک تاریخی جلسہ بہت بڑا، پہلے رہا سی خان ہے، جب اسٹیبلشمنٹ نے گدھیڑوں پہ اٹھایا نا، موڈیاں سے چکیا، تو خان تے پھر ہینڈسم لگن رہ پیا، خان پھر نک دا کوکا بن گیا، اور خان جو ہے نا وہ مطلب اس کی تبدیلی آ نہیں رہی تھی، تبدیلی آ گئی تھی۔ سب جتنے ہمارے، کم از کم میری ہوش میں جتنے ہمارے لیڈرز گئے ہیں نا، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، وہ بڑے گریسفلی گئے۔ مطلب نواز شریف سے اگر ریزائن لیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس طرح ریزائن نہیں کرنا، پہلے آئے غلام اسحاق خان کو بھی ریزائن کرواؤ جن نے میری حکومت توڑی ہے، پھر میں ریزائن کروں گا۔ ہم نے شہید بی بی بے نظیر کو بڑا گریسفلی شہادت پاتے دیکھا یار، اس طرح سے ذلیل ہوتے ہم نے کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ جو خود ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اس حد تک ذلیل ہوا ہے کہ میں نے کتنی پلاننگ کی یار، کتنی انویسٹمنٹ کی، میں نے بشرا بی بی جیسی ایک جادوگرنی اپنے پاس پال کے رکھ لی، میں نے ڈارک ویب سائٹس تک رسائی حاصل کی، میں نے کوئی خفیہ کمیٹی بنائی اپنی پی ٹی آئی کی، کوئی جھوٹی کمیٹی بنائی، کوئی سچی کمیٹی بنائی، کوئی سیاسی کمیٹی بنائی، کوئی ڈارک کمیٹی بنائی، کوئی کچھ بنایا، کوئی کچھ بنایا، میرے کسے کام نہ آیا، کچھ بھی میرے کسے کام نہ آیا۔ یہ شہباز گل جب اسے پکڑا گیا تھا، آپ جانتے ہیں، یہ کہہ رہا تھا میں روٹی نہیں کھانی، میں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، پھر انہیں کھادیاں بھی، روٹیاں بھی کھادیاں، جتیاں بھی کھادیاں، اور یہاں تک کہ میری شلوار اتاری گئی ہے، اپنے منہ سے کہتا رہا۔ عمران خان کہتا رہا ہے شہباز شریف کی ستھن لاتی انہوں نے، اور یہ کہہ رہا تھا مجھے سانس نہیں آ رہی، مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے سانس نہیں آ رہا ہے۔ اب اسے تو سانس نہیں آ رہا تھا، کتنے پکڑے ہوئے ہیں پہلے یوتھیاز، 9 مئی سے لے کر اسلام آباد کے ڈی چوک کا جو نام نہاد پچھلا حملہ تھا، وہاں تک آ جائے تو کتنے پکڑے ہوئے ہیں، حساب کریں۔ اور یہ شہباز گل اور یہ وہ خالد خورشید جو پرائم منسٹر تھا گلگت بلتستان کا، اور وہ فرت اور اسی طرح کے لفنگے، اور یہ جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں، اور ان کے یوٹیوبرز ہیں، اور وہ اس کا منڈا اپنا میاں اظہر کا منڈا حماد اظہر،
وہ جو اس کا چاؤ بھی خاک میں مل گیا یار. وہ سربراہ بننا چاہ رہا تھا پی ٹی آئی کا. کل کے ڈی چوک کے احتجاج میں وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اناؤنس کر دیا جائے گا ہے کہ ہن میں ہی سربراہ ہوں اور میں جان دے دوں گا, میں سر قلم کروا لوں گا, میں بڑا تشدد سہوں گا. مطلب اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ میں اتنا تشدد سہ سکنا, بہت بہت زیادہ ہے. اچھا یہ سارے اور ان کے یوٹیوبرز, وہ صابر شاکر جو ادھر سے خبریں دیتا تھا کہ مر گیا ہے, جیل میں ہے ہی نہیں ہے. عمران خان جیل میں سے لے گئے ہیں ملٹری والے اسے کہیں, اور وہاں ایک ڈمی ہے بندہ جسے عمران خان بنا کے بٹھایا ہوا ہے, اس کا اسٹیچو بنا کے بٹھایا ہوا ہے, اور یہ ڈبل کریکٹر کوئی ڈھونڈا گیا ہے پاکستان سے اور اسے وہاں بٹھا دیا گیا ہے, اور عمران خان ہوتے ہے ہی نہیں. ایسی پنجابی میں کہتے ہیں ڈیش 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 یکی ہے. یا وہ بابا کہتا ہوتا تھا ٹی ایل پی کا, ٹی ایل پی کہہ رہا ہوں, یہ لبیک والوں کا, وہ کیا تھا بھن دی سری یار جو مرضی کر, گندیاں گالیاں بھی آپ دے سکتے ہیں ان کو, کیونکہ گندیاں گالیاں علی امین گنڈا پور نے دی ہیں گزشتہ روز. یہ جو ہے نا ان کا گوت والا دی گوت والا, ان کا وکیل, وہ بڑا سرگرم تھا, گرم تھا کہ تم کیوں نہیں مانتے ہو علی امین گنڈا پور, احتجاج کرنا ہے ہم نے ڈی چوک, تم قافلہ لے کر آؤ. وہ کول پہنچ گیا بھاجی. پہلے تو کمیٹی دے وچ گل ہونی سی نا اسلام آباد, لیکن وہ کمیٹی سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا گت والا, اور گت والے نے جا کے کہا یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو علی امین گنڈا پور نے کہا گل سن میری, تم نا پی ٹی آئی سے کروڑوں کی فیسیں لیتے ہو وکالت میں ہیں وکیل بن کے, اور ہم کروڑوں روپیہ لگاتے, تیرا باپ دے گا یہ جو ہم نے 25 کروڑ روپیہ اب تک یہ احتجاجوں پر لگا لیا ہے, یہاں سے جو میں قافلے لے کر جاتا ہوں, اور اب اگر یہ مجھے ڈی چوک دوبارہ جانا پڑتا ہے تو یہ تو رقم بڑھ کے 75 کروڑ ہو جائے گی ہیں, یہ تیرا باپ دے گا. اس پر گرما گرمی ہوئی سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈا پور کی. سلمان اکرم راجہ یہ گت والا آپ سمجھتے ہی ہیں, ان کی ہوئی, اور گنڈا پور نے اس کی گت کھینچی باقاعدہ نا, اس کے بال کھینچے. یہ اس میں اتنی ضرورت تو نہیں تھی کہ انہیں بھی لٹاں پھاڑ لینا علی امین گنڈا پور کی, لیکن اپنی لٹیں یہ کھنچوا کے تو واپس اسلام آباد آیا. اور پھر اس کی کمیٹی جو ہے پولیٹیکل کمیٹی پی ٹی آئی کی, وہاں بھی علی امین گنڈا پور نے سلمان اکرم راجہ سمیت ان سارے یوتھیاز کو گالیاں دی, گندی گالیاں دی کہ تسی انسان دے بچے نہیں بن دے, یہودیو ایجنٹو, یہودیاں دیو, اسرائیلی ایجنٹو, خان 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 نہیں مریا خان. اور جو یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے. علی امین گنڈا پور نے صاف صاف کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ جو ایسی ہو رہی ہے, جو شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں, اس کے خلاف بھونکنا چاہ رہے ہو تم ڈی چوک میں, اس لیے ہم سب کو مجبور کر رہے ہو. اور پھر سلمان اکرم راجہ اپنی کھمب ٹھکوانے کے بعد انسان کا بچہ بنا, اور پھر اس نے مخالفت شروع کر دی ڈی چوک دھرنے کی. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شہباز گل وغیرہ, وہ میجر عادل راجہ, وہ مہدی شہدی جو ہے, اور کئی اس طرح کے ٹٹ پونجیے اور بھی ہیں, وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ خود جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چڑھائی کرو جی. اور یہاں جو موجود لوگ ہیں انہیں کہہ رہے ہیں اسد کیسر کو, حامد خان کو, بیرسٹر گوہر علی خان کو, انجس گنڈا پور کو کہ تم نہ مرد ہو ہیں, تم ہار گئے, تم اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بن گئے. وہ سیانوں کی بات پھر آ گئی یاد کہ یا راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے ہیں. تسی اتھے پے ہویا راہ,
ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ यहाँ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਵਾਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਹੋਤਾ क्या है। पॉसिबल को इम्पॉसिबल किया है मेजर जनरल फैसल नसीर ने। इनका धुआं निकाल दिया है पूरे पंजाब के शहरों से, कस्बों से, देहात से, पूरे केपी के कस्बों से, शहरों से, देहात से, पूरे बलूचिस्तान से, सिंध से, कराची से यही रिपोर्ट्स आई पीटीआई को कि 80 नहीं जी आना, त्याड़ी ऐसी दी तैसी। तुम लोग साबित करवा रहे हो कि तुम यहूदियों के एजेंट हो, तुम साबित करवा रहे हो कि इसराइल के लिए काम करते हो, तुम ये साबित करवा रहे हो कि पाकिस्तान के मुखालिफ हो तुम लोग। इसराइल पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता होता नहीं देखना चाहता। इसराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान में रिज्क आए, रोज़गार आए, मंसूबे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, यहाँ की रोड्स बेहतर हों, यहाँ सी पैक 2 आए, गवादर एयरपोर्ट बन गया है पाजी, मुबारक हो उसकी भी। आप लोग ये नहीं चाहते हो, इसलिए आप शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हो। बहाना बनाया है कि इमरान खान मरन दिया है। इमरान खान ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ मर जाना है। ये सारा बकवास जो है ना, इसके जवाब में ये तमाम मुल्क के अंदर से जो पीटीआई की तंजीमें हैं उन्होंने हाथ खड़े करके कहा कि असी नहीं जाना। जाहिर है ये हाथ खड़े करवाने के पीछे कौन है? महकमा ज़राअत, चौरी रियासत, डंडा, और डंडा तो फिर विगड़िया तिगड़िया का पीर है ना। अब जो इनका जाली प्रोपेगेंडा था, जैसे मैंने पहले भी अपने पिछले व्लॉग में बताया कि इन्होंने वो क्या है अब्बासी, काशिफ अब्बासी, उसके नाम की पोस्ट बनाई कि इमरान खान को बहुत मारिया, एक करनल ते मेजर दी मौजूदगी च मारिया है, और उसके मुंह पर बड़े निशानात हैं, और उसके कमर के पीछे, कमर पीछे ही होंगी है ना, लेकिन कमर के पीछे है, पीछे किसी कमरे च बड़े निशानात हैं। और फिर रऊफ क्लासरा के हवाले से भी एक पोस्ट बना के जाली लगाई गई, और रऊफ क्लासरा ने और काशिफ अब्बासी ने उसकी उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुम लोग इतने थुड़ गए हो, अब तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि खुद से कोई बात कर सको, हमारे साथ झूठ मंसूब करके तुम लोग पोस्टें लगाते हो सोशल मीडिया पर, शर्म करो। इस तरह से बंदे आ जाएंगे वहाँ पीटीआई के इकट्ठे होकर इस्लामाबाद, कोई भी नहीं आएगा, तुम इतनी जोगे ही नहीं रह गए। अब जिन जिन शहरों से, आपस की बात है, जिन जिन मोहल्लों से, जिन जिन गलियों से, जिन जिन देहात से, जिन जिन कस्बों से पहले से लोग पकड़े हुए हैं पीटीआई के जोशीले हैं, असी जाते ढा देना है, आ त्याड़ी ऐसी तैसी पटवारियो, और त्याड़ी ऐसी तैसी जियालियो, ये कर देना वो कर देना, वो पकड़े हुए हैं। उन गलियों में, उन बाजारों में किसी और की हिम्मत है कि वो जाए इस्लामाबाद? नहीं। इसीलिए हर तरफ से जवाब आया कि असी नहीं जी आना, डुब के मरना जे ते मर जाओ, जहर खाना जे ते खा लो, जे कहंदे हो ते तुहानूं जहर दियां पुड़ियां असी भेज देने हैं, असी नहीं जी आना। और सबसे ज्यादा थके हुए हैं केपी के लोग। आप जानते हैं कि वही बेचारे आए बार बार, और तो कोई नहीं आया। उन सब ने जवाब दिया, बहाना बनाया। मोहसिन नकवी के साथ बात की मैंने अपने पिछले व्लॉग में, आपको बता दिया था। अली अमीन गंडापुर ने कि यार इन्होंने टाल किस तरीके नाल है। उसने बाद में एक तहरीरी सा खत तहरीर करके ना, एक तहरीरी सा खत की खत तहरीर ही किया जाता है, एक खत भेज दिया गौहर अली खान ने, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी इस सारे मामले में इकट्ठे थे। एक खत लिखो, असी कह देंगे कि पिम्स के डॉक्टर जड़े है ना, वो देख लेंगे इमरान खान को, ना उसकी कोई बहन देखने की जरूरत करे, ना कोई वकला, ऐसी तैसी कर देंगे, और पिम्स का कोई डॉक्टर जाएगा वो देख लेगा। और ये कह रहे हैं कि लाहौर से जो
اور وہ واڑا واڑا اس کا ڈاکٹر ہے شوکت خانم سے، اس کا ذاتی معالج، وہ بھی اسلام آباد چلا گیا، وہ بھی دیکھ لے گا، لیکن نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ نہ ساریاں دی چاندی کرواتی جاوے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوپہر تک وہاں کسی ڈاکٹر شاکٹر کو انہوں نے نہیں بھیجنا کہ انہوں نے نا تھوڑا جہا ہور پارا ہائی کرو اور ڈب کے مارو، جدوں ذرا کہیں ابر پانی دے وچ تو پھر انہوں نے گوتا دے دو۔ اور اگر کوئی بندہ گیا بھی تو ایک آدھ پیمز کا ایک دو ڈاکٹر چلے جائیں گے اور آگے کہیں گے کہ تسی ڈب کے مر جاؤ، تسی مرنا جے تے مر جاؤ، وہ نہیں جے مریا اندر ہے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، اس کی بیل آئیکن دبا لیں اور حق سچ دا ساتھ دو یار، اپنے ملک دا ساتھ دو، ان بدماشوں کا ساتھ نہ دے، ان ٹاؤٹوں کا ساتھ نہ دے، ان غیر ملکی ایجنٹوں کا ساتھ نہ دے۔ سا ہونے لگا ہے نا، ذرا آکسیجن آئی ہے، مطلب ہم مرے پڑے تھے، ہیں سانس اکھڑا ہوا تھا، خزانے چ کچھ نہیں کیا، رونا کیوں تھالی چ کچھ نہیں، یہ ہماری حالت تھی۔ اب 4 بھائی ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے ہیں یار شنگھائی کانفرنس کے روپ میں۔ اس سے پہلے بہت ہمیں تھاپیاں دے کر گیا ہے، بہت ہمارے حوصلے بڑھا کر گیا ہے سعودی عرب، بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری لے کے آیا ہے۔ اب ہم کسی طرح کے کسی ڈیفالٹ میں نہیں ہیں، ہم ہن میلے بھی ویکھ سکنے ہیں، ہن مطلب چنگے بھرا نال بوجھیاں بھریاں والے نال کھلوتے ہون تے بندے نوں پھر بندہ کادے تو گھبراوندا ہے، نہیں گھبراوندا، ہر طرح دا میلہ ویکھدا ہے۔ آ ساریاں سرکساں ہم اس قابل ہو گئے ہیں، ہمارا اس ملک اس قابل ہو گیا ہے کہ آئندہ کم از کم اگر یوتھیاز کی یلغار کو اسی طرح سے نتھ ڈالے رکھی نا، تو آئندہ کم از کم ہم کسی طرح سے گرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی تانا نہیں دے سکتا کہ ہم سری لنکا بن رہے ہیں، ہمیں کوئی تانا نہیں دے سکتا کہ ہمارے یہاں کوئی خونی انقلاب آ رہا ہے۔ حق سچ دا ساتھ دو یار، ملک دی کل دی حالت ویکھو تے اج دی حالت ویکھو۔ اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، بینگ اے پاکستانی، ایک بندے کو، اور بدبو نکال کے نا اپنے کانوں سے یوسیہ صاحب آپ بھی پاکستان کا ساتھ